حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی حدیث جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے جھانک کے کہا کس موضوع پہ باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے تذکرہ کیا دھویں کا، دجال کا، جانور کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، نزول عیسیٰ کا، یجوج مجوج کا، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، اور 10ویں نشانی آپ نے کہا ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر کے لے جائے گی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں من قعرۃ عدن، عدن کے کنارے سے نکلے گی۔ عدن بھی یمن کی ایک جگہ کا نام۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں حضرموت سے نکلے گی، یہ بھی یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں حضرموت کے سمندر سے نکلے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تم شام پہنچ جانا، شام کے علاقے میں پہنچ جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن سلام کو اللہ کے نبی کی آمد کی اطلاع ملی، یہ ایک یہودی عالم تھے بہت بڑے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں میرے علم کے مطابق، جن کا جواب صرف کوئی نبی دے سکتا ہے۔ ان میں سے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ یعنی آگ کا نکلنا ایک لحاظ سے سب سے پہلی نشانی ہے اور ایک لحاظ سے سب سے آخری نشانی ہے۔ آخری نشانی اس لحاظ سے ہے کہ قیامت کے نکلنے کی جو 10 علامات ہیں ان میں سب سے آخر میں آگ نکلنے والی نشانی نمودار ہوگی، اور سب سے پہلی نشانی اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت حشر شروع ہو رہا ہوگا۔ تو اس نے کہا سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جا کر جمع کر دے۔ تو ان سب روایات سے محدثین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ آگ مثلا یمن سے نکلی، حضرموت سے نکلی، پھر سمندر سے نکلی، پھر مشرق سے نکلی، پھر پھیلتی گئی، پھیلتی پھیلتی بہت زیادہ پھیل کے وہ لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیلنا شروع کر دے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب عبداللہ ابن سلام والی۔ کیسے لے کے جائے گی میدان محشر کی طرف؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس علی 3 طرائق، لوگوں کو 3 گروہوں میں اور 3 طریقوں سے جمع کیا جائے گا۔ راغبین راہبین، پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو خود تیاری کر کے ڈرتے ڈرتے پہنچ جائیں گے شام میں۔ دوسرا گروہ اسنان علی بعیر، جو پیچھے رہ جائیں گے، کوئی سواری ڈھونڈیں گے، 2-2 3-3 4-4 10-10 لوگ مل کے باری باری اونٹوں پہ سوار ہو کے میدان محشر میں شام میں پہنچ جائیں گے۔ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو پھر آگ لے کے جائے گی۔ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، جب انہوں نے دوپہر کا قیلولہ کرنا ہوگا تو آگ بھی رک جائے گی، جب انہوں نے رات گزارنی ہوگی تو آگ بھی رک جائے گی، جب وہ صبح کریں گے تو ان کے ساتھ بھی آگ بھی اپنی صبح کرے گی۔
جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ہی شام کرے گی۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام خطابی رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی عظیم بات لکھی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ حشر تین ہونے ہیں۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، الحشر کا معنی ہے جمع کرنا، اور محشر وہ میدان جہاں پہ سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو حشر کا معنی جمع کرنا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ تین حشر ہیں۔ پہلا حشر وہ ہے کہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوگی، قیامت ابھی اس معنی میں سور میں نہیں پھونکا جائے گا، سب لوگوں کو موت ابھی نہیں آئی ہوگی، دنیا کے اپنے کام چھوٹے موٹے چل رہے ہوں گے، تو ان کو جمع کیا جائے گا۔ اس حدیث میں اس حشر کا تذکرہ ہے، اور وہ شام کے علاقے میں ہوگا۔ جو لوگ مر چکے سو مر چکے، اور جو زندہ ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کچھ پہلے پہنچ جائیں گے، فتنے فساد مسائل اتنے ہوں گے کہ امن والی جگہ شام کی ہوگی، وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ رہ جائیں گے، تو ایک ایک دو دو کر کے کس طریقے سے چلے جائیں گے، اور جو اس کے باوجود بھی نہیں پہنچے ہوں گے ان کا آگ تعاقب کر کے ان کو لے کے جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا حشر وہ ہے جس کو الموقف کہا جاتا ہے، کہ سور میں پھونکے جانے کے بعد جب قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا تو میدان محشر جس میں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے انسانوں کے فیصلوں کے لیے، وہ کوئی اور میدان ہوگا۔ اس میں زمین کو بدل دیا جائے گا، کوئی اور میدان ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور تیسرا محشر جو ہے، تیسرا حشر اس وقت ہوگا جب اللہ لوگوں کے فیصلے کر دیں گے، جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، تو جنتیوں کو پروٹوکول کے ساتھ سواریوں پہ بیٹھا کے عزت کے ساتھ جنت کی طرف اکٹھا لے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی لوگوں کو ہم رحمان کی طرف وفد کی شکل میں اکٹھا کر کے لے کے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسے ہوں گے، ہانک ہانک کے دھکے دے دے کے لے کے جائیں گے۔ یہ تیسرا حشر ہے۔